نیز میں اس روز داؤد کے گرے ہوئے مسکن کو کھڑا کر کے اس کے رخنوں کو بند کر دوں گا اور اس کے کھنڈروں کی مرمت کر کے اسے پہلے کی طرح تعمیر کروں گا، اور میں بنی اسرائیل اپنے لوگوں کو اسیری سے واپس لاؤں گا۔ وہ اجڑے شہروں کو تعمیر کر کے ان میں بود و باش کریں گے اور پاکستان لگا کر ان کی مے پیئیں گے۔ وہ باغ لگائیں گے اور ان کے پھل کھائیں گے، کیونکہ میں ان کو ان کے ملک میں قائم کروں گا، اور وہ پھر کبھی اپنے وطن سے جو میں نے ان کو بخشا ہے نکالے نہ جائیں گے۔ خداوند تیرا خدا فرماتا ہے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ ایک کہانی حصہ 64۔ آموز، خدا کی تلاش کرو اور زندہ رہو۔ آموز پہلا باب تا 9 باب۔ آموز کی کتاب اس وقت کے دوران رونما ہوئی جب جنوبی یہودا میں عزیہ بادشاہ تھا، جبکہ یربعام دوم کے تحت شمال اسرائیل کا اپنی سب سے بڑی خوشحالی کا دور تھا، اور جب ہوسیہ نبی نے پیشن گوئی کرنا شروع کی تھی۔ اگر ہوسیہ نبی نے یربعام دوم سے لے کر شمال اسرائیل کے زوال تک ایک طویل عرصے تک نبی کی حیثیت سے کام کیا، تو آموس نبی نے تھوڑی دیر کے لیے کام کیا، لیکن ایک بہت ہی مضبوط پیغام کا اعلان کیا۔ آموس جنوبی یہودا کا ایک نبی تھا جس نے شمالی اسرائیل میں خدمات انجام دی۔ اس وقت اسرائیل سلیمان بادشاہ کے بعد سے تاریخ میں ان کے سب سے طاقتور سیاسی اور فوجی دور کے درمیان تھا، جس نے اپنی سرزمین کو سلیمان کے دور کی حدود تک بڑھایا تھا اور غیر ملکی تجارت کے ذریعے معاشی طور پر ترقی یافتہ تھا۔ پھر انبیاء کی کتابوں کو دیکھنے کے بعد ہم ان لوگوں کی برائی کو پہلے ہی جانتے ہیں جو بغیر کسی مصائب کے دنیا کی عیش و آرام میں رہتے ہیں۔ خدا کی طرف رجوع کرنے اور غریبوں کی دیکھ بھال کرنے کی بجائے انہوں نے زیادہ گناہ کیا۔ اس مخصوص کہانی کے لیے ہم آموز کو دیکھیں گے۔ قوموں کی عدالت۔ نبیوں کی دوسری کتابوں کے برعکس آموس نے اسرائیل کے آس پاس کی مضبوط قوموں دمشق، غزہ، سور اور ادوم، امون اور مواب کے فیصلے کا اعلان کیا، ایک بار پھر دہراتے ہوئے غیر قوموں کی عدالت تباہی پر ختم ہو جائے گی، نہ تو بحالی ہے اور نہ ہی نجات۔ انہوں نے خداوند کی شریعت کو رد کیا اور اس کے احکام کی پیروی نہ کی۔ بائبل بتاتی ہے کہ یہودا نے خداوند کی شریعت کو رد کیا اور اس کے احکام کی پیروی نہ کی، اور ان کے جھوٹے معبودوں نے جن کی پیروی کی ان کے باپ دادا نے کی ان کو گمراہ کیا ہے۔ یہ بات صرف یہودا ہی نہیں بلکہ شمالی اسرائیل کے لیے بھی سچ تھی۔ خدا کے لوگوں کا سب سے بنیادی گناہ خدا کی شریعت کو رد کرنا تھا، جس کی بابت خدا نے انبیاء کے ذریعے اپنی مرضی کو ظاہر کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ خدا کو نہ جان سکے کیونکہ انہوں نے اس کی شریعت کو رد کر دیا تھا، جو بے شرع بن گئے۔ بائبل بتاتی ہے کہ اسرائیل کے گناہ یہ تھے، انہوں نے صادق کو روپیہ کی خاطر اور مسکین کو جوتوں کے جوڑے کی خاطر بیچ ڈالا۔ وہ مسکینوں کے سر پر کی گرد کا بھی لالچ رکھتے ہیں اور حلیموں کو ان کی راہ سے گمراہ کرتے ہیں، اور باپ بیٹا ایک ہی عورت کے پاس جانے سے میرے مقدس نام کی تکفیر کرتے ہیں، اور وہ ہر مذبح کے پاس گرو لیے ہوئے کپڑوں پر لیٹتے ہیں اور اپنے خدا کے گھر میں جرمانہ سے خرید ہوئی مے پیتے ہیں۔ وہ جس طرح چاہتے زندگی گزارتے تھے۔ اس نے راست بازوں، جنہوں نے خدا کی پیروی کی، غریبوں اور کمزوروں کے خلاف گناہوں کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زندگی میں معیارات نہیں تھے۔ وہ جن کے پاس طاقت اور دولت تھی، انہوں نے کمزور اور غریب لوگوں کے ساتھ برائی کی۔ اس کے علاوہ کمزور اور غریب حالات کا شکار تھے، لیکن جب وہ طاقت اور دولت رکھتے تھے تو انہوں نے بھی ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا۔ وہ خدا کے فضل کو بھی بھول گئے، جس نے انہیں بچایا اور نذیروں کو مہ پلائی اور نبیوں کو حکم دیا کہ وہ نبوت نہ کریں۔ ایسا دبانا جیسے پھولوں سے لدی ہوئی گاڑی دباتی ہے۔ خدا نے کہا کہ وہ نہ ہی یہودا اور نہ ہی اسرائیل کے لیے اپنے قہر سے باز آئے گا۔ وہ یہودا پر آگ بھیجے گا جو یروشلم کو کھا جائے گی، اور اسرائیل کے لیے خدا انہیں آہستہ آہستہ لیکن زور سے ایسا دبائے گا جیسے پھولوں سے لدی ہوئی گاڑی دباتی ہے۔ کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے آموس نے اعلان کیا، دیکھو میں تم کو ایسا دباؤں گا جیسے پھولوں سے لدی ہوئی گاڑی دباتی ہے، نیز
تیز رفتار سے بھاگنے کی طاقت جاتی رہے گی اور زوراور کا زور بیکار ہوگا اور بہادر اپنی جان نہ بچا سکے گا اور کمان کھینچنے والا کھڑا نہ رہے گا اور تیز قدم اور سوار اپنی جان نہ بچا سکیں گے اور پہلوانوں میں سے جو کوئی دلاور ہے ننگا نکل بھاگے گا۔ خداوند فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا انہیں پوری طرح سے سزا دے گا۔ کیا دو ایک ساتھ چلتے ہیں جب تک کہ وہ ایسا کرنے پر راضی نہ ہوں؟ خدا صرف اپنے لوگوں کو جانتا تھا، تاہم خدا کے لوگوں کی مرضی خدا کی طرح نہیں تھی، تو وہ ایک ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اسرائیلی خدا کے ساتھ نہ چل سکے کیونکہ خدا نے اپنی بادشاہی اور برکت کی بات کی تھی جو خدا عطا کرے گا، اور وہ خدا کے ساتھ ایک بحال تعلق تھا۔ لیکن بنی اسرائیل مصر سے بہتر قوم، مصر سے ایک مضبوط قوم کا خواب دیکھتے تھے اور دنیا کی برکات کی تلاش میں تھے۔ بنی اسرائیل خدا کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے کیونکہ عدن میں گناہ کرنے سے پہلے خدا چاہتا تھا کہ وہ بادشاہ اور آقا کی حیثیت سے اس کی خدمت کریں۔ خدا کے لوگوں اس کے خادموں کی طرح بغیر عیب کے رشتے کے ساتھ زندگی بسر کرے، لیکن اسرائیلی یہاں تک کہ خدا کا استعمال کرتے ہوئے دنیا کے بادشاہ بننا چاہتے تھے۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔ ہمیں پہلے خدا کو جاننا چاہیے، ہمیں پہلے خدا کی مرضی کو جاننا چاہیے۔ برائے کرم میں جو چاہتا ہوں سے دور ہو جائیں اور خدا کو کیا پسند ہے پہلے اس کو تلاش کریں۔ خدا نے اپنے ارادے کو اپنے کام کے ذریعے ابراہم اور موسیٰ اور اپنے دوسرے نبیوں کے وسیلے سے ظاہر کیا۔ خدا نے اپنے خدمت گزار نبیوں پر اپنا منصوبہ ظاہر کیے بغیر کچھ نہیں کیا۔ نیکی کرنا نہیں جانتے۔ عوام میں لا قانونیت کا چلن چل رہا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ معاشی خوشحالی خدا کی عطا کردہ روحانی برکت تھی کیونکہ انہوں نے خدا کی مکمل خدمت کی تھی۔ دولت مندوں نے زمستانی گھر، تابستانی گھر اور ہاتھی دانت سے آراستہ گھر بطور عیش و عشرت اور پیسوں کے ناجائز استعمال سے تعمیر کیے تھے، لیکن بے گھر افراد کی دیکھ بھال کرنے کے بجائے انہوں نے ان کی چیزیں بھی لوٹ لی۔ یہ غیر قانونی تھا۔ یہ گناہ کی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے کی زندگی تھی جیسے وہ راضی تھے۔ خدا امیروں کے زمستانی اور تابستانی گھروں کو توڑ ڈالے گا۔ ہاتھی دانت کے گھر مسمار کیے جائیں گے اور بہت سے مکان ویران ہوں گے۔ اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ اگر وہ باضابطہ طور پر قربانیاں پیش کریں اور عیدیں منائیں تو خدا انہیں ہمیشہ کی سزا سے بچائے گا اور خوشحال کرے گا۔ ان کی مذہبی زندگی زیبائش کی شے سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ یہ غیر قانونی تھا۔ یہ گناہ کی خواہش کے مطابق زندگی گزارنا ہے جیسے وہ چاہتے ہیں۔ خدا نے کہا کیونکہ وہ نیکی کرنا نہیں جانتے ہیں، کیونکہ وہ خدا یا کلام خدا کو نہیں جانتے، اس لیے وہ نہیں جانتے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ خدا نے واپس آنے کو کہا۔ ہم نے یعقوب کی زندگی کا سفر دیکھا۔ ہم نے انسان کے گناہ کی گہری جڑیں دیکھی ہیں جو صرف موت کے قریب پیٹنے اور زبردست طوفان سے دوچار ہونے کے بعد ہتھیار ڈال دیتی ہیں۔ جب یعقوب کا نام تبدیل کر کے اسرائیل کر دیا گیا، لہٰذا ایمان کا نسب جو ابراہم کے ساتھ شروع ہوا بالآخر یعقوب کے ساتھ بطور قبیلہ بنا اور ایک قوم بن گیا۔ بن اسرائیل کی زندگی کا سفر بالکل یعقوب جیسا ہی ہے۔ خدا نے اپنے لوگوں کو واپس لانے کے لیے انہیں روٹی کی کمی دی، بارش کو روکا، پانی کی قلت کی، اناج کو سوکھا دیا، ان پر باد سموم اور ٹڈیوں سے حملہ کیا، وبائیں بھیجی، نوجوانوں کو تلوار سے ہلاک کیا، گھوڑے چھین لیے گئے اور شہر کو تباہ کرنے کے لیے دشمنوں کو جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ لیکن خدا کے لوگ پھر بھی خدا کی طرف نہ لوٹے۔ خدا کی طرف لوٹنے کے بجائے انہوں نے محض اپنے تمام دنیاوی طریقوں کو استعمال کر کے مشکلات پر قابو پانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ انہیں ایسی تکلیفوں کا سامنا کیوں ہوا۔ بالکل اسی طرح جیسے انہیں توبہ کرنا پڑی اور پیتل کے سانپ کو دیکھنا پڑا، لیکن بہت سے لوگوں نے بلی پر پیتل کے سانپ کی طرف نہیں دیکھا اور مر گئے۔ خدا سے ملنے کی تیاری کرو۔ خدا کے لوگوں کے لیے فیصلہ نجات ہے، لیکن انہیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ یہ واضح ہے کہ خدا ان سزاؤں کو پورا کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، اور ان سزاؤں میں سے کوئی بھی محض الفاظ ہی نہیں تھے، یہ حقیقت بن جائیں گے۔ یہ خدا کے لوگوں پر منحصر ہے، چاہے وہ اس خدا سے جو فضل کرتا ہے یا خدا جو انہیں سزا دیتا ہے کے طور پر ملے۔ انہیں خدا سے ملنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ وہ دن آئے گا جب اس زمین پر جزوی طور پر تجربہ کیا جانے والا فیصلہ بالآخر پورا ہوگا۔ وہ دن
خداوند کا ہے جیسے یوئیل نبی نے بتایا، وہ دن چور کی طرح جلد ہی آ جائے گا۔ میرے طالب ہو اور تم زندہ رہو گے۔ خدا نے اپنے لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے خدا کی تلاش کرنے کو کہا۔ اس نے کہا کہ بیتیل، جلجال اور بیرسبا سے نہ جانا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بتوں کی پوجا کرنے والی یہ تمام قومیں بیتیل کے آس پاس مرکوز تھیں۔ خدا نے کہا ہر آدمی حیوان خصلت اور بے علم ہو گیا ہے۔ سنار اپنی کھودی ہوئی مورت سے رسوا ہے، کیونکہ اس کی ڈھالی ہوئی مورت باطل ہے، ان میں دم نہیں، وہ باطل فعل فریب ہیں۔ چونکہ صرف خدا کو آسمان اور زمین پر اختیار ہے، لہٰذا وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ خدا کی تلاش کرو۔ بائبل یہ اعلان کرتے ہوئے کہ جو لوگ خدا کی تلاش کرتے اور اس کی طرف لوٹ آئے بتاتی ہے، مبارک ہیں وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے اور پورے دل سے اس کے طالب ہیں، کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تائیں قوی دکھائے۔ اور سیموئیل نے اسرائیل کے سارے گھرانے سے کہا کہ تم اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لاتے ہو تو اجنبی دیوتاؤں اور استارات کو اپنے بیچ سے دور کرو اور خداوند کے لیے اپنے دلوں کو مستعد کر کے فقط اسی کی عبادت کرو، اور وہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے تم کو رہائی دے گا۔ نیز بائبل صرف رسمی طور پر یا عادتاً نہیں، پورے دل سے تلاش کرنے کے لیے بتاتے ہوئے بیان کرتی ہے۔ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی یہ خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں، اور جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پا لیں گے۔ اس طرح کے دل اور خلوص سے خدا اور اس کے فضل اور رحم کی تلاش کی وضاحت یسوع کے ذریعے اس طرح سے ہوئی جیسے پس میں تم سے کہتا ہوں مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے؟ پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ یوئیل نبی کے وسیلہ سے یہ کہتے ہوئے بتایا گیا کہ ہمیں جس چیز کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے وہ روح القدس ہے، جو خدا کا روح، بحالی کا روح اور مسیح کا روح ہے، اور دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ عدالت کو پانی اور صداقت کو بڑی نہر کی مانند جاری رکھنا۔ وہ لوگ فرزند جنہوں نے خدا کی تلاش سے اور پورے دل سے خدا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کیا ہے، وہ یقیناً اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کریں گے۔ یسوع نے یہ بتاتے ہوئے کہ جو لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اپنے پڑوسیوں سے بھی پیار کرتے ہیں، کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اسی لیے آموس نبی نے یہ کہتے ہوئے تم مسکینوں کو پامال کرتے ہو اور ظلم کر کے ان سے گیہوں چھین لیتے ہو، تم صادقوں کو ستاتے اور رشوت لیتے ہو اور پھاٹک میں مسکینوں کی حق تلفی کرتے ہو۔ ان لوگوں کو سرزنش کی جنہوں نے گناہ کرتے ہوئے خدا کا نام پکارا۔ لہٰذا آموس نے ان کے زندہ رہنے کے لیے کہا، بدی کے نہیں بلکہ نیکی کے طالب ہو، اور بدی سے عداوت اور نیکی سے محبت رکھو، اور پھاٹک میں عدالت کو قائم کرو۔ یہ اس لیے کہ خدا ان کے ساتھ تھا جب انہوں نے لا قانونیت کا مظاہرہ کیا، اور شاید خدا یوسف کے بقیہ پر رحم کرے گا۔ خداوند کا دن آئے گا، وہ دن جب سب روئیں گے، نوحہ کریں گے اور ماتم کریں گے۔ آئے گا افسوس ان لوگوں کے لیے جو لا قانونیت پر عمل کرتے ہیں اور خداوند کے دن کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ دن فیصلے کا دن ہو، خدا ان کی تمام لا قانونیت کو شکست دے گا۔ وہ نہ تو ان کی رسمی عیدوں، محفلوں اور نذرانوں کو قبول کرے گا، اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا۔ ان کے سرود اور موسیقی کو جو ان کے دلوں سے بھی نہیں ہیں کو ختم کرنا چاہیے، اور ان کی زندگیوں میں انصاف پایا جانا چاہیے، اور انہیں صداقت پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ان پر افسوس جو باراحت اور بے فکر ہیں، وہ جو خدا کو خدا نہیں مانتے لیکن اپنی طاقت کا فخر کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ باراحت احمق ہیں جو اپنے آپ کو بے فکر سمجھتے ہیں۔ گویا انہوں نے ایک بہت بڑا گودام اس لیے تعمیر کیا کہ اناج ذخیرہ کرنے کے لیے مزید جگہ نہیں تھی، اور اپنی جانوں سے کہا، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی
خوش رہ۔ لیکن وہ ان لوگوں کی طرح ہیں جنہوں نے خدا کی آواز کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، بس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ وہ جو باراحت اور بے فکر تھے وہی تھے جو برے دن کا خیال ملتوی کر کے ظلم کی کرسی نزدیک کرتے، جو ہاتھی دانت کے پلنگ پر لیٹتے اور چارپائیوں پر دراز ہوتے، اور گلہ میں سے بروں کو اور طویلہ میں سے بچھڑوں کو لے کر کھاتے، اور رباب کی آواز کے ساتھ گاتے، اور اپنے لیے داؤد کی طرح موسیقی کے ساز ایجاد کرتے، جو پیالوں میں سے مے پیتے اور اپنے بدن پر بہترین عطر ملتے، لیکن یوسف کی شکستہ حالی سے غمگین نہیں ہوتے، اور ایفا کو چھوٹا اور مسکال کو بڑا بناتے، اور فریب کی ترازو سے دغابازی کرتے اور کہتے کہ نئے چاند کا دن کب ختم ہوگا کہ گیہوں کے کھتے کھولیں، تاکہ مسکینوں کو روپیہ سے اور محتاج کو ایک جوڑی جوتیوں سے خریدے اور گیہوں کی پھٹکن بیچے۔ یہ بات سنو، اسی لیے قادر مطلق خدا نے عدالت کی بات کی۔ انہوں نے عدالت کو اندرائین اور ثمرہ صداقت کو ناگدونا بنا دیا۔ خدا نے قسم کھائی کہ میں ان کے کاموں میں سے ایک کو بھی ہرگز نہ بھولوں گا، میں پھر ان سے درگزر نہ کروں گا۔ اس کے بعد خدا نے آموس کو ایک رویا دکھائی جب تباہی مچ گئی، کیونکہ ٹڈیاں زمین کی گھاس بالکل کھا گئی تھیں۔ آموس نے عرض کی، خداوند خدا معاف فرما، یعقوب کی کیا حقیقت ہے کہ وہ قائم رہ سکے، کیونکہ وہ چھوٹا ہے۔ تب خدا نے فرمایا، یوں نہ ہوگا۔ اور جب آگ بحر عمیق کو نگل گئی اور نزدیک تھا کہ زمین کو کھا جائے، آموس نے پھر عرض کی، اے خداوند خدا، مہربانی سے باز آ، یعقوب کی کیا حقیقت ہے کہ وہ قائم رہ سکے، کیونکہ وہ چھوٹا ہے۔ پھر خدا نے فرمایا، یوں بھی نہ ہوگا۔ اب تک خدا نے اپنے لوگوں کی مستقل بغاوت اور بے شرح زندگی کو معاف، احاطہ، انتظار اور برداشت کیا ہے، تاہم فضل کا وہ وقت ابدی نہیں ہے، وہ دن خدا کا دن آئے گا۔ لہٰذا تیسری رویا میں آموس نے دیکھا، اس بار خدا نے ایک ساحول دکھایا اور اس نے کہا، میں اپنی قوم اسرائیل میں ساحول لٹکاؤں گا اور میں پھر ان سے درگزر نہ کروں گا، اور اسحاق کے اونچے مقام برباد ہوں اور اسرائیل کے مقدس ویران ہو جائیں گے، اور میں یربام کے گھرانے کے خلاف تلوار لے کر اٹھوں گا۔ نیز پکے ہوئے پھلوں کی ٹوکری کی رویا کے ذریعے خدا نے کہا، میری قوم اسرائیل کا وقت آ پہنچا ہے، اب میں اس سے درگزر نہ کروں گا، اور اس وقت مقدس کے نغمے نوحے ہو جائیں گے۔ بہت سی لاشیں پڑی ہوں گی، وہ چپکے ان کو ہر جگہ نکال پھینکیں گے۔ آموس نے چوتھی رویا حشر دیکھی، کیونکہ لفظ پکا ہوا پھل اور حشر ایک ہی لہجہ کے حامل ہیں۔ جب یسوع جو خدا کی محبت اور صلیب کی محبت کے ساتھ آیا تھا دوبارہ آئے گا، تو وہ خدا کے انصاف کے ساتھ آ کر تمام لا قانونیت کا فیصلہ ضرور کرے گا۔ اس وقت خدا بھلائی کے لیے نہیں بلکہ برائی کے لیے ان پر اپنی نگاہ رکھے گا۔ اس دن مزید امکانات نہیں ہوں گے۔ ملک برداشت نہیں کر سکتا۔ جب آموس کے ذریعے خدا کے کلام کا اعلان ہوا تو بیت ایل کے کاہن امسیا نے کہا، ملک میں اس کی باتوں کی برداشت نہیں۔ یہ ٹھیک ہے، خدا کا کلام گنہگاروں پر حملہ کرے گا اور انہیں نیک بنا دے گا۔ شیطان یہ کرتا ہے کہ وہ گنہگاروں کے زخموں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اگر اس گناہ سے نجات پانے کا درد برداشت نہیں ہوتا ہے تو یہ کلام سے منہ موڑنا ہے۔ تاہم انہوں نے آموس کے ذریعے دی گئی خدا کی تنبیہ کے ساتھ ساتھ آموس کو بھی مسترد کر دیا۔ آدم اور حوا سے پہلے ہی دنیا نے خدا کو اپنے بادشاہ کی حیثیت سے نہیں رکھا، لیکن چونکہ وہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں اور دنیا میں بادشاہ بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے خدا اور یسوع کے بھیجے ہوئے انبیاء کو قتل کیا، جنہوں نے کہا تھا کہ خدا کو بادشاہ بنائے اور خدا کے لوگوں کی طرح رہیں۔ وہ مسترد کر رہے تھے اور قبول نہیں کر رہے تھے۔ کلام کے بغیر قحط ہے، کھانے کے بغیر نہیں۔ خدا نے کہا، دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا قحط، بلکہ خدا کا کلام سننے کا۔ تب لوگ سمندر سے سمندر تک اور شمال سے مشرق تک بھٹکتے پھریں گے اور خداوند کے کلام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں گے، لیکن کہیں نہ پائیں گے، کیونکہ خدا کا کوئی کلام نہیں تھا۔ خدا کے ساتھ تعلقات منقطع ہو گئے تھے۔ یہ خدا کی خاموشی تھی جس کا ابراہیم نے تجربہ کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت کے دوران خدا اب
یہ کلام نہیں بھیجے گا۔ جیسا کہ خدا کے انبیاء نے پکارا وہ خاموش رہے گا، جو کہ خدا کے کلام کو قبول کرنے والے کوئی نبی نہیں تھے، لہٰذا خدا کے کلام کی منادی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جلد یا بدیر میں خاموشی کا ایسا وقت آئے گا جب یسوع مسیح کے آنے تک کوئی نبی ظاہر نہیں ہوگا۔ میں بنی اسرائیل اپنے لوگوں کو اسیری سے واپس لاؤں گا۔ یہاں تک کہ اپنے لوگوں کے خلاف اپنے قہر کے دوران بھی خدا نے رحم کو فراموش نہیں کیا۔ خدا نے کہا دیکھو خداوند خدا کی آنکھیں اس گنہگار مملکت پر لگی ہیں، میں اسے روئے زمین سے نیست و نابود کر دوں گا، مگر یعقوب کے گھرانے کو بالکل نابود نہ کروں گا۔ اور اس نے کہا چونکہ دیکھو میں حکم کروں گا اور بنی اسرائیل کو سب قوموں میں جیسے چھلنے سے چھانتے ہیں چھانوں گا، اور ایک دانہ بھی زمین پر گرنے نہ پائے گا۔ نیز میں اس روز داؤد کے گرے ہوئے مسکن کو کھڑا کر کے اس کے رخنوں کو بند کر دوں گا، اور اس کے کھنڈروں کی مرمت کر کے اسے پہلے کی طرح تعمیر کروں گا۔ اور میں بنی اسرائیل اپنے لوگوں کو اسیری سے واپس لاؤں گا، وہ اجڑے شہروں کو تعمیر کر کے ان میں بود و باش کریں گے، اور تاکستان لگا کر ان کی مے پیئیں گے، وہ باغ لگائیں گے اور ان کے پھل کھائیں گے، کیونکہ میں ان کو ان کے ملک میں قائم کروں گا، اور وہ پھر کبھی اپنے وطن سے جو میں نے ان کو بخشا ہے نکالے نہ جائیں گے۔ خداوند تیرا خدا فرماتا ہے۔ خدا ایک بار پھر تمام بحالی کے موضوع کے طور پر کھڑا ہے۔ بنی اسرائیل کی کہیں کوئی خوبی نہیں ہے۔ خدا نے اپنے لوگوں کو تلاش کرنے، ان پر فضل کرنے اور آخرکار اپنے لوگ بنانے کے لیے اپنا جوش ظاہر کیا، اور اگرچہ اس نے اپنے لوگوں کو سزا دی جنہوں نے گناہ کیا ہے، پر وہ اپنے جوش کو ضرور ظاہر کرے گا اور وہ ان کو ضرور سزا دے گا، وہ اسے نظر انداز نہیں کرے گا۔ تو نبیوں کے ذریعے اس نے اعلان کیا میں ضرور سزا دوں گا، تاہم خدا نے مڑ کر دوبارہ بحالی کی بات کی۔ یہی صلیب ہے۔ خدا کی سزا خود خدا کے ذریعے بطور یسوع مسیح صلیب پر مکمل طور پر پوری ہوئی تھی، اور اس صلیب کی یہی خوبی خدا کے منتخب لوگوں کو دی گئی ہے۔ خدا کے انصاف کے فیصلے کی کہانی خدا کے جوش کے ذریعے ظاہر ہوئی، اور یسوع مسیح کی کہانی جو اس فیصلے میں پوشیدہ ہے اور آہستگی سے زیادہ ظاہر ہوتی جاتی ہے، جاری ہے۔